نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق الله مولانا العظيم. اللہ جل مجدہ کی توفیق سے آج کے مضمون کا گزشتہ شب بیان کیے ہوئے مضامین کے ساتھ ربط قائم کرنے کے لیے میں نے آیت نمبر 90 کی تلاوت کی. یہود اور بنی اسرائیل کی خرابیوں کے سلسلے میں یہ 40واں حکم تھا جس کا ذکر اشارتاً کل شب آخر میں نے کر دیا تھا. آج بات کو وہیں سے آگے شروع کر رہے ہیں. وہ یہ بات میں نے عرض کر دی تھی کہ یہود نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا جو انکار کیا، اس انکار کا بنیادی سبب اور پس منظر حسد تھا. قرآن مجید نے اسی بات کو بیان کیا ہے. فرمایا پس ایسے دانستہ انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. انہوں نے اپنی جانوں کا کیا برا سودا کیا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں. بغیاً محض اس حسد میں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں سے، ہمارے قبیلے میں سے آئیں گے اور ہم ہی میں سے کسی کے گھر پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا ایک دیرینہ بزام خیش، ان کا ایک دیرینہ تعلق چلا آ رہا تھا کہ ہر پیغمبر اپنی امت کو حضور علیہ السلام کی بعثت کی خبر دیتا تھا، اور یہ عمل آدم علیہ السلام سے شروع ہو گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہا. اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو قرآن مجید میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. میں تو اپنے بعد آنے والے رسول جن کا اسم گرامی آسمانوں پر احمد ہے، ان کی آمد کی بشارت دینے والا ہوں. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور علیہ السلام کی بڑی تفصیلی بشارتیں دی تھیں جن کا تورات میں ذکر تھا. اور یہ مصر سے، پھر وادی سینا سے، کنعان اور ملک فلسطین اور ملک شام سے چل کر اتنی طویل مسافتیں طے کر کے حجاز میں اور مدینہ کی بستی میں آ کر آباد ہوئے تھے. سینکڑوں برسوں سے صرف اپنی کتابوں کے ذریعے اس شہر کی علامتیں جان کر کہ حضور علیہ السلام کا آخری ٹھکانہ اس شہر میں ہوگا. تو گویا سینکڑوں برسوں کا سفر طے کر کے آئے تھے اور انتظار میں تھے. پھر حضور علیہ السلام کا واسطہ اور وسیلہ دیتے رہتے تھے، ہمیشہ سے یہ ان کے معمولات میں سے تھا، اور فتح یابی پاتے تھے. اور ہر روز حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کو صبح ہر روز جیسے قرآن مجید کا سبق دیا جاتا ہے، تورات میں سے حضور علیہ السلام کی آمد اور بعثت سے متعلقہ آیتیں پڑھ کے سناتے اور وہ حصص یاد کرواتے تھے. یعنی اتنا شدت سے انتظار تھا اور اتنا ذہنی اور قلبی تعلق تھا. تو جب حضور علیہ السلام کو گویا اتنا مانتے تھے، بعثت سے پہلے اس قدر مانتے تھے،
تو جب حضور علیہ السلام کی بعثت ان کے قبیلے میں سے نہ ہوئی، دوسری نسل بنی اسماعیل میں سے ہو گئی، اب یہاں بغیاً ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یہاں ایک خاص انسانی نفسیات کا ذکر ہو رہا ہے۔ انسانی زندگی اور انسانی نفسیات کا بڑا ایک اہم پہلو ہے، اور ہیومن پرسنالٹی کا ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، سائیکولوجیکل ایسپیکٹ جس کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ کہ آپ اندازہ کریں کہ یہ کسی عام انسان کو ماننے کی بات نہیں ہے، رسول کو ماننے کی بات، اور رسول بھی عام رسولوں میں سے کوئی نہیں بلکہ خاتم الرسول ہیں اور پیغمبر آخر الزماں ہیں، اور وہ رسول جن کے بارے میں وہ خود جانتے تھے کہ سارے پیغمبر ان کی بعثت کی خبر دیتے چلے آئے ہیں، یہ بھی انہیں علم تھا کہ یہ کوئی اتنے عظیم المرتبت رسول تو ہیں کہ جن پر رسالت ختم ہو رہی ہے، جن پر نبوت ختم ہو رہی ہے، اور ان کے بعد اب کوئی نبی اور رسول اور کوئی آسمانی کتاب دنیا میں نہیں آئے گی، اور اتنے اللہ کے محبوب رسول ہیں کہ تمام انبیاء کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اپنے زمانوں میں اپنی امتوں کے سامنے ان کی آمد کا تذکرہ کریں اور ان پر ایمان لائیں۔ اب آپ اس بات کو سن کر یہ اندازہ لگائیں کہ ان کی کس حد تک قلبی، ذہنی، فکری، نظریاتی، اعتقادی اور ایمانی وابستگی ہوگی حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ، آپ کی آمد سے قبل، بعثت سے قبل کتنی وابستگی ہوگی۔ اب جو خاص انسانی نفسیات کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جہاں اس حد، یہ وہ وابستگی ہے کہ جس سے آگے انسانی زندگی میں اور کوئی وابستگی نہیں ہو سکتی، اور انسانی زندگی میں اس سے زیادہ کسی اور کو نہیں مانا جا سکتا، چونکہ اس سے اوپر تو پھر اللہ ہی کو ماننے کا درجہ ہے، ماننا یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس حد تک مانتے تھے، مگر جب حضور علیہ السلام ان کے قبیلے اور نسل میں سے مبعوث نہ ہوئے تو وہ منکر ہو گئے اور حضور علیہ السلام سے کفر کرنے لگے اور آقا علیہ السلام کا دشمن بن گئے۔ یکایک وہ دشمنی کہاں سے پیدا ہو گئی؟ وہ عصبیت تھی، ایک تعصب تھا کہ یک لخت وہ ماننا حسد میں بدل گیا، یعنی انہیں رشک تھا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں اور کتنی بڑی نسل اور قبیلہ ہے بنی اسرائیل کا کہ نبی آخر الزمان بھی ہم ہی میں مبعوث ہونے والے ہیں۔ گویا یہ کیفیت رشک کی تھی، رشک، اور جب حضور علیہ السلام اس نسل میں سے تشریف نہ لائے تو رشک یکا یک حسد میں بدل گئے۔ جو ہی دل میں حسد آیا تو حضور علیہ السلام کی رسالت پر ایمان جس کا صدیوں سے انتظار تھا وہ کفر میں بدل گیا۔ نکتہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حسد سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی بربادی نہیں ہے، حسد سے بڑھ کر انسانی زندگی میں ہلاکت اور تباہی کا اور کوئی سامان نہیں ہے کہ جو ایمان بالرسالت کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے، اور صدیوں سے جو انتظار تھا ایمان کی کیفیت کے ساتھ اس کو چشم زدن میں تباہ و برباد کر دیا، جلا کر راکھ اور خاکستر کر دیا۔ قرآن مجید نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم جو منکر ہو گئے اور اس رسول کو جسے جانتے تھے، جس کے وسیلے سے مجھ سے دعائیں مانگتے تھے اور جس کا انتظار کر رہے تھے، اس رسول کے جو منکر ہو گئے، کیوں؟ بغیاً، محض اس حسد کی بنا پر کہ اللہ نے یہ پیغمبر اس نسل میں کیوں پیدا کیا، ہم میں کیوں نہ آیا۔ تو حسد اتنی بڑی لعنت ہے کہ اس سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے، اس سے ہمیشہ۔ اور میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ انسانی دل میں داخل ہوتا ہے رشک کے دروازے سے۔ کہاں سے داخل ہوتا ہے؟ رشک کے دروازے سے، کہ رشک پیدا ہوتا ہے کہ واہ وہ کتنا خوش نصیب ہے، اس پر اللہ نے اتنا کرم کیا، اس کو اللہ نے یہ کچھ دیا، یہ رشک ہوتا ہے۔ رشک کے ساتھ اگر تو صرف اللہ کی نعمت پر رہے اور شکر مندی پر کیفیت رہے تو رشک رہتا ہے، مگر جب اس کے مقابلے میں انسان اپنی کیفیت کا موازنہ کرنے لگ جائے کہ مجھے تو اتنا کچھ نہ ملا،
مجھے تو اتنی عزت نہ ملی، اتنا مال نہ ملا، اتنا درجہ نہ ملا، اتنا مرتبہ نہ ملا۔ جب اپنے اور اس کے مقام کا موازنہ شروع ہو گیا تو سمجھیں کہ اس لمحے سے رشک حسد میں بدلنا شروع ہو گیا ہے۔ بس یہ وہ کیفیت ہے کہ انسان اپنا سیلف انالیسز کر سکتا ہے، خود اپنے اندر جھانک کر۔ یہ مسئلہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میں حالت رشک میں ہوں یا حالت حسد میں ہوں، میں نے کسوٹی آپ کو دے دی، پیمانہ دے دیا۔ اگر تو اپنا اور اس کا موازنہ نہ ہو اور شکر مندی ہو کہ دوسرے کی اچھی حالت دیکھ کر آپ کا جی ٹھنڈا ہوتا رہے، یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں، تو یہ رشک ہے، رشک تک گناہ نہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ اس کی اچھی حالت دیکھ کر ساتھ ہی ساتھ اپنی جو کمزور حالت ہے وہ بھی نگاہوں میں آ رہی ہے، موازنہ شروع ہو گیا ہے، اور موازنے کے ساتھ ساتھ کچھ دل پر بوجھ بھی آنا شروع ہو گیا ہے، کچھ تمنا بھی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، کاش میرے بھی دن بدل جاتے، کاش میری بھی ایسی حالت ہو جاتی۔ جب یہ کاش کا دھندا شروع ہوا اور موازنہ شروع ہوا تو سمجھے رشک نہ رہا، وہ حسد میں بدلنا شروع ہو گیا، اور حسد انسان کو کفر پر لے جا کے ختم کرتا ہے۔ ابلیس کو شیطان کس نے بنایا؟ اسی حسد نے بنایا۔ ابلیس کو شیطان حسد نے بنایا۔ عبادت گزار تھا، ملائکہ میں بڑا اولو العزم اور اونچے مرتبے کا شخص تھا، جن تھا، مگر اپنے علم اور عبادت کے باعث ملائکہ کا بھی استاذ تھا، جنات میں سے ہو کر ملائکہ کا استاذ تھا۔ مگر جب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق عمل میں آئی اور ان کو سجدے کا حکم ہوا، یہ اکڑ گیا۔ اور اکڑا کیوں؟ جب اللہ پاک نے پوچھا، اے ابلیس، جب میں نے تمہیں حکم دیا کہ تو سجدہ کر آدم کو، تو کس چیز نے تمہیں منع کیا سجدہ کرنے سے؟ اس نے کہا ایک مقام پر کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو خود اس سے بہتر ہوں۔ وہ موازنہ کرنے لگ گیا، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، اور میں بہتر ہو کر کمتر کو سجدہ کروں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ میری آنکھوں کے سامنے اسے بشر بنایا گیا، تو میں اس بشر کو سجدہ کروں؟ بس یوں ہی اس نے اپنی حالت کو مقام رسالت کے ساتھ موازنہ کرنا شروع کیا، یہاں حسد کی آگ میں جل گیا۔ اور شیطان کا ایک معنی بھی یہ ہے، حسد کی آگ میں جلنے والا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، آج کے بعد تو لعنتی ہو گیا۔ تو حسد انسان کو ملعون اور مردود بنا دیتا ہے، اور کچھ اس کے پلے نہیں بچتا، سب تباہ و برباد ہو جاتا۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی چیز اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پھر اب ان کی اگلی خصلت بیان ہو رہی ہے، 42ویں، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمائی، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اس کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی۔ اب انکار شروع ہو چکا ہے نا، حسد کے بعد انکار شروع ہو چکا۔ اب یہاں اشارہ اس امر کی طرف ہے، انہیں معلوم تھا کہ جو کتاب ان کے پاس ہے تورات، وہ بھی اللہ نے اتاری، اور جو کتاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری وہ بھی اللہ نے اتاری۔ تو جب اتارنے والی ذات ایک ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اور اس پر ایمان نہ لایا جائے؟ وحی الہی ہے۔ تو قرآن مجید جو ان کی خصلت بیان فرما رہا ہے وہ یہ کہ جب ان سے کہا جائے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں نہیں، جو ہمارے پاس ہے ہم تو صرف اس کو مانیں گے، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا حالانکہ یہ قرآن بھی حق ہے اور انہی پر آنے والی کتاب کی تصدیق بھی کرنے والا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک ہی چشمہ ہدایت سے دو کتابیں اتری، ایک ان پر
اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، مسلمانوں پر، تو وہ اپنی کو مانتے ہیں گویا وحی الہی کے اس ایڈیشن کو مانتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہے، اور جو لیٹسٹ ایڈیشن اللہ کی وحی کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اترا اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یہاں جو سوچ ہے یہ اسی سوچ کی نشاندہی کی جا رہی ہے جس کا ذکر ہم نے گزشتہ شب کیا تھا، وہ یہ کہ جب لوگ دین کے ٹکڑے کر لیتے ہیں تو جو کچھ اپنے پاس ہوتا ہے اس کو مانتے ہیں، اور جو دوسروں کے پاس ہوتا ہے اس کا انکار کرنے لگتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دین صرف وہی کچھ ہے جو ہم مانتے ہیں، جو ہمارے پاس، جو دوسروں کے پاس ہے معاذ اللہ وہ تو دین ہی نہیں، اس کو من گھڑت باتیں کہتے ہیں۔ بات یہودیوں کی نفسیات کی ہو رہی ہے مگر ہمیں سنایا جا رہا ہے۔ اب ہمارے پاس کتابیں تو دو نہیں ہیں نا، کتاب تو ایک ہی ہے، مگر ہم نے اس کتاب کے اسی طرح ٹکڑے بنا ڈالے ہیں جس طرح پہلی قوموں نے وحی الہی اور تعلیمات الہیہ کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اب جس مکتب فکر کے پاس تعلیمات کا جو حصہ ہے اور جو ترجیح دے رہا ہے، جو اس کے مزاج کے مطابق ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہی دین کل ہے، اور جو کچھ دوسرے کے پاس ہے وہ یہ قرار دے رہا ہے کہ معاذ اللہ وہ من گھڑت ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ آپ کو اس وقت جا کے خبر ہوتی ہے کہ نہیں بھائی ادھر بھی دین ہی کی بات تھی، جب آپ براہ راست جا کر اس گروہ میں بیٹھ کر ان کی بات سنتے ہیں۔ اور اگر آپ ایک حلقے میں بیٹھ کر ان کی زبان سے دوسروں کی نسبت سننے لگ جائیں اور عمر بھر سنتے چلے جائیں تو ذہن اتنا تنگ نظر ہو جائے گا کہ خیال یہ گزرے گا کہ بس مسلمان یہی ہیں، اور جو پرلے محلے والے ہیں وہ تو کافر اور مشرک ہیں، وہ تو سیدھے جہنمی ہیں، انہیں تو دین کی سرے سے خبر ہی نہیں، انہوں نے تو گویا قرآن کھول کے دیکھا ہی نہیں۔ رفتہ رفتہ ایسا ذہن بنا دیا جاتا ہے، اور یہ ذہن میں ہمیشہ بتایا کرتا ہوں کہ فرقہ واریت ناموں کا نام نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ میرے نزدیک کوئی اہل سنت کہلائے، کوئی دیوبندی مکتب فکر سے اپنے آپ کو منسوب کرے، کوئی بریلوی مکتب فکر یا علماء سے منسوب کرے، کوئی اہل حدیث کہلائے، کوئی اہل تشیع کہلائے، میرے نزدیک یہ عنوانات فرقہ پرستی نہیں ہیں، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، فرقہ واریت مسالک کے نام کا نہیں ہے، فرقہ واریت دراصل ایک سوچ ہے، دراصل ایک، خواہ آپ کسی فرقے کے عنوان سے وہ سوچ رکھیں، خواہ وہ اس عنوان کے بغیر سوچ رکھیں، فرقہ واریت اس سوچ کا نام ہے کہ ایک طبقہ صرف خود کو اہل توحید، اہل ایمان اور اہل اسلام اور اہل حق سمجھے، اور اپنے سوا باقی تمام مکاتب فکر کو کافر، مشرک اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھے۔ یہ جو سوچ ہے دراصل اس کا نام فرقہ واریت ہے۔ اگر یہ سوچ ختم ہو جائے اور اس کی جگہ یہ سوچ ڈیولپ ہو جائے کہ ہاں یہ سب امت مسلمہ کے مختلف مکاتب ہیں، امت مسلمہ ہی کے طبقات ہیں، ہاں سب کے پاس قرآن کی تعلیمات ہیں، سب کے پاس سنت اور حدیث نبوی کی تعلیمات ہیں، مگر تعبیر جدا جدا ہے، تشریحات جدا جدا ہیں، اور ہر کوئی بے شک اپنے موقف اور اپنی تعبیر اور اپنی راہ کو حق سمجھے، مگر دوسرے کو اس طرح باطل، کافر، جہنمی اور مشرک قرار نہ دے جس طرح قرار دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ رواداری پیدا ہو جائے تو پھر فرقہ واریت از خود ختم ہو جاتی۔ جب آدمی اپنا نقطہ نظر دوسرے پر مسلط کرنا چاہتا ہے اور دوسرے کو باطل محض اور کافر اور مشرک قرار دے کر اپنے آپ کو صرف موحد یا مسلمان یا ایماندار تصور کرتا ہے اور اس تصور کو پھیلانا چاہتا ہے اپنی تبلیغ کے ساتھ، تو لا محالہ ایسے ذہن پیدا ہوں گے دونوں طرف سے جو ایک دوسرے سے بعید ہوں گے، اور وہ ذہن ایسی فضا مذہبی زندگی میں پیدا کر دیں گے جن سے فرقہ واریت بھی پیدا ہوگی اور بالآخر وہ قتل و غارت گری پر جا کر بھی منتج ہوگی۔ یہ خرابی یہود اور بنی اسرائیل کے وقت سے چلی آ رہی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے فرمایا وہ نافرمانیاں کرتے رہے، اور ان نافرمانیوں کے باعث پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ جب میں نے ذکر کر دیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لی، آگے تفصیل سے ذکر آئے گا،
مختصر یہ کہ وہ بچھڑا کیا تھا اور معبود کیسے بنایا، مختصر اتنی بات سمجھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حضور گئے کوہ طور پر چلائے اعتکاف کرنے کے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میں تمہیں کتاب دیتا ہوں اور اپنے کلام سے سرفراز کرتا ہوں، مگر طور کے دامن میں کچھ دن اور کچھ راتیں میرے حضور خلوت بیٹھ۔ یہاں ایک نکتہ معلوم ہوتا ہے کہ خلوت میں برکت ہوتی ہے کہ جب انسان کچھ خلوت گزینی کرتا ہے تو پردے اٹھتے ہیں، خلوت گزینی کرتا ہے تو پردے اٹھتے ہیں۔ خلوت گزینی کیا ہے؟ کہ آدمی کچھ عرصے کے لیے مخلوق سے پردہ کرتا ہے، مخلوق سے بولیے، تو جب انسان مخلوق سے کچھ عرصے کے لیے پردہ کرتا ہے تو مولا اپنا پردہ کچھ عرصے کے لیے ہٹا لیتا ہے۔ ادھر سے پردہ جب انسان کرتا ہے تو ادھر سے پردہ ہٹ جاتا ہے۔ بس اتنا ہی حساب ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام پر جس پر بھی خاص کچھ عرصے کے لیے خصوصی نعمت کی گئی اسے کچھ عرصے کے لیے خلوت بٹھایا گیا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، کبھی خلوت بٹھایا، کبھی چپ کروا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اعتکاف کے لیے بلایا، واپس آئے تو سامری ایک جادوگر تھا، اس نے لوگوں کو بچھڑا بنا کر سونے کا، وہ بولنے لگ گیا اور اس کی پوجا پہ ڈال دیا کہ یہ تمہارا خدا ہے۔ وہ پوجنے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اس سے پوچھا کہ تو نے یہ ظلم کہاں سے کیا اور کیسے کیا؟ اب وہ بات اس نے کہا کہ ماجرا یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، یہ وادی سینا میں رہ رہے تھے بنی اسرائیل، تو جبرائیل امین جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے وہ گھوڑے پر سوار تھے، سواری پر تھے، بلانے کے لیے کہ اے موسیٰ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ چند دن وادی ایمن میں یعنی کوہ طور کے دائیں جانب آ کے میری قربت میں خلوت بیٹھ۔ تو جب بلانے آئے اور واپس گئے تو وہ گھوڑا جس پر جبرائیل امین سوار تھے اس صحرا میں، ریتلے صحرا میں جہاں قدم پاؤں رکھتا تھا وہیں سبزہ اگاتا تھا، چونکہ جبرائیل امین سوار تھے۔ گھوڑا جہاں قدم رکھتا تو گویا وہ ملائکہ میں سے رسول ہیں نا، تو ان کی برکت سے گھوڑے کے پاؤں تک یہ تاثیر چلی گئی۔ وہ گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے کے قدم زمین پر تھے، گویا وہ مس ہو رہے تھے گھوڑے سے اور گھوڑا مس ہو رہا تھا زمین سے۔ تو جہاں جہاں گھوڑے کے قدم لگتے، قدم اٹھتا تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی۔ سبزے کا اگانا صحرا میں مردہ زمین کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ سامری سمجھدار آدمی تھا، جادوگر تھا، وہ پا گیا راز۔ اس نے اس جگہ سے مٹی اٹھائی اور وہ جو زیورات ڈلوا دیے تھے اس نے بنی اسرائیل کے سارے اور جلا کر وہ سونا بن گیا تھا، اس سے ایک بچھڑا تراشا اور اس مٹی کو اس کے منہ میں ڈال دیا۔ بس وہ مٹی اس بچھڑے کے منہ میں پڑنے کی دیر تھی کہ وہ بولنے لگ گیا، زندہ ہو گیا۔ تو یہاں سے ایک نکتہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی خاص نعمتوں والے جو افراد اور برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، جن چیزوں سے وہ مس کرتے ہیں ان کے مس سے بھی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جہاں وہ قدم رکھتے ہیں وہ زمین، وہ مٹی، وہ جگہ، وہ فضا حیات بخش ہو جاتی، زندگی دیتی۔ یہی کیفیت حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی کہ یوشع بن نون جب مچھلی بھول گئے اس دو دریاؤں کے سنگم کی جگہ جہاں خضر علیہ السلام آتے، غسل کرتے اور وضو کیا کرتے تھے، تو جس پانی کو خضر علیہ السلام کے ہاتھ لگتے تھے اس پانی میں یہ تاثیر ہو گئی تھی کہ وہ کاٹی ہوئی، تلی اور بھونی ہوئی مچھلی جو کھانے کے قابل تھی، جب اس مچھلی کو اس تالاب کا پانی لگ گیا تو مچھلی زندہ ہو کے بھاگ گئی۔ جہاں خضر علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے اس پانی میں، تو اس پانی نے مردہ مچھلی کو زندہ کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سم جس مٹی پہ لگے تھے وہ مٹی بچھڑے کے منہ میں گئی، وہ بولنے لگ گیا۔ یعنی یہ دو تاثیرات بیان ہوتی ہیں۔ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں جن افراد کو نصیب ہوتی ہیں ان کے اندر حیات بخشی کی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ اس لیے اللہ والے جن کے قلوب پر اور جن کے قلب و باطن پر اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا ورود ہوتا ہے اور مالائے اعلیٰ سے تجلیات آتی ہیں اور فیوضات الہیہ کا نزول ہوتا رہتا ہے، رب کائنات کے جن بندوں کا تعلق مالائے اعلیٰ سے قائم ہو جاتا ہے
تو ان کے قلب و باطن اور ان کے وجود اور نفوس قدسیہ میں یہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ جو لوگ ان کی مجلس میں آتے ہیں اور جن کے دلوں پر ان کی نگاہ پڑ جاتی ہے، اگر ان کے دل مردہ ہوں تو وہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اہل اللہ کی مجلس کی برکت ہوتی ہے، یہ اہل اللہ کی صحبتوں کا فیض ہوتا ہے، یہ ان کی صحبتوں کا فیض ہوتا ہے۔ یہ ایک طویل موضوع ہے، آگے کوئی مقام آیا تو انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالوں گا۔ تو بچھڑے کی بات کی کہ بچھڑے کی پوجا کیسے شروع ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ سونے کا بچھڑا بول رہا ہے، یہ خدا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر پوچھا، خیر اس پر پھر انہیں سزا ہوئی، ہزارہ افراد کی جانیں تلف ہوئیں اور جا کے معافی ہوئی۔ اب یہاں قرآن مجید فرماتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، وہ جو پے در پے انکار کرتے تھے اللہ کے احکام کا، ان کے انکار و کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچا دی گئی۔ یہ بات توجہ طلب ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں ان کے کفر اور انکار کے باعث بچھڑے کی محبت رچا دی گئی۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بعض اعمال اتنے برے ہوتے ہیں جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، مسلسل سرکشی کرتا ہے اور اللہ کے احکام کی تعمیل نہیں کرتا، تو بعض اعمال کی یہ نحوست ہوتی ہے اور بعض اعمال سیئہ اور بعض نافرمانیوں کا یہ بد اثر ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے دلوں سے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے اور غیر کی محبت راسخ ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کے اپنے بعض برے اعمال اور نافرمانیوں کے باعث دلوں میں کسی بری چیز کی محبت، خواہ وہ مال و دولت کی محبت ہو جیسے بچھڑے کی محبت تھی، خواہ وہ دنیا کی محبت ہو، خواہ وہ اور دنی اور گھٹیا چیزوں کی محبت ہو، خواہ کوئی ایسی محبت ہو جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، اللہ کے رسول سے دور کر دے، دین سے دور کر دے، آخرت کو بھلا دے اور دنیا میں ڈبا دے، تو گویا بعض برے اعمال نافرمانیوں کی وجہ سے دلوں میں غفلت ڈال دی جاتی ہے، اور وہ غفلت بھی بعض اوقات انسان کی اپنی بد اعمالیوں کا سزا ہوتی ہے۔ تو وہ غفلت، وہ دنیا کی محبت یا آخرت سے بے فکری یا اللہ کی محبت سے دوری اور دین سے دوری، یہ جو دل کی کیفیت ہو جاتی ہے اور دل میں سختی اور قساوت آ جاتی ہے اور بدبختی آ جاتی ہے، یہ اس وقت تک پھر دور نہیں ہو سکتی جب تک ان نافرمانیوں کو اور غفلتوں کو اور برے اعمال کو زندگی سے ختم نہ کیا جائے۔ تو بعض اعمال کا نتیجہ یہ چیز ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس کے بعد آگے فرمایا 44ویں حکم کے طور پر قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آخرت ہمارے لیے مختص کر دی گئی، جنت ہمارے لیے ہے، جیسے ہم بھی اس ذوم میں مبتلا رہتے ہیں، ہم بے پرواہ ہو گئے آخرت سے، جہنم کے عذاب سے نڈر ہو گئے، آخرت کی جواب طلبی سے نڈر ہو گئے، ہمیں آخرت کا خوف نہ رہا، اللہ کے حضور پیش ہونے کا ڈر نہ رہا، اور دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ کا کوئی خوف و خطر نہ رہا، ہم شیر ہو گئے اور ہمارا یہ خیال ہے ہم نے جنت میں ہی چلے جانا ہے۔ اسی بے فکری نے ان کو بھی تباہ کر دیا تھا، یہ بے فکری ہمیں بھی تباہ کر دے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ جنت تمہارے لیے ہی ہے اور اچھی آخرت تمہارے لیے مختص کر دی گئی ہے، تو فرمایا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر تم موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو۔ اگر بہترین آخرت تمہارے لیے ہے اور جنتیں تمہارے لیے ہیں تو پھر تم موت سے ڈرتے کیوں؟ پھر تو آخرت اس دنیا سے بہر صورت بہتر ہوگی، پھر اگر تم سچے ہو اس خیال میں تو موت کی تمنا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا اور جواباً خود فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ آپ انہیں دعوت دیں، اگر تمہیں اتنا پختہ یقین ہے کہ جنت تمہارے انتظار میں ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو تاکہ اعلیٰ جنتوں میں جا پہنچو۔ قرآن نے فرمایا آپ دیکھیں گے کہ وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، موت سے ڈریں گے، گھبرائیں گے۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، ان کے گناہ اور ان کے مظالم ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں جنہیں وہ آگے بھیج چکے ہیں، ان کا دل ڈر رہا ہے اور گھبرا رہا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ،
اللہ پاک نے فرمایا آپ انہیں یقیناً سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس میں مبتلا پائیں گے۔ یہ بھی یہودیوں کی آرزو تھی۔ آپ دیکھتے چلے آئیں ہم کتنا مختلف ہیں۔ اگر یہودیوں کی خرابیوں کو ایک آئینہ بنا لیا جائے اور بنی اسرائیل کی پوری داستان حیات، ان کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کی پوری داستان ایک طرف ایک چارٹ کی صورت میں سامنے ہو، اور ادھر ہم اپنے احوال حیات کا اس کے سامنے رکھ کر موازنہ کریں، تو شاید ہمیں اپنی حالت ان سے بھی بدتر دکھائی دے، مختلف نظر نہ آئے۔ قرآن مجید نے کہا آپ دیکھیں گے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ اس دنیا میں طویل زندگی کی ہوس میں مبتلا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مشرکوں سے بھی زیادہ ان کی ہوس زندگی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کاش، ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کاش اسے 1000 برس عمر مل جائے، موت اس کے قریب ہی نہ آئے، 1000 برس عمر مل جائے۔ اور فرمایا اگر اسے اتنی طویل عمر مل بھی جائے تو بھی وہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے بندوں کی اور ان کے ایمان کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے بندے موت سے محبت کرتے، مرنے سے محبت کرتے، اس لیے کہ انہیں یقین ہوتا ہے اللہ کی بندگی میں زندگی بسر کرنے کا کہ موت کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ اس زندگی سے بہر صورت بہتر ہوگی۔ یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، اس لیے کہ وہ اپنے محبوب حقیقی سے دور، وہ اپنے وطن اصلی سے دور، وہ اعلیٰ جنتوں سے دور، وہ نعمت بڑے اعلیٰ مقامات سے دور، وہ اللہ کی قربتوں سے دور، اس کی قربت کے چشموں سے دور، اس کی نعمتوں کی لذت اور راحت بری زندگی سے دور، اس مادی دنیا میں دوری میں زندگی کے دن بسر کر رہا ہے، اور ہر وقت اس کی روح جو عالم ارواح سے کٹ گئی، جو مالائے اعلیٰ سے کٹ گئی، جو قربت الہیہ کی لذتوں سے کٹ گئی، اس کی روح تو اس پرندے کی طرح ہر وقت پھڑ پھڑاتی رہتی ہے جس کے پر بھی کاٹے گئے ہوں، جسے پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو۔ وہ پنجرہ وہ پرندہ اپنے دوسرے ہم جنس پرندوں کو کھلی ہواؤں میں ہر وقت اڑتا ہوا دیکھے، کھلی ہواؤں میں ہر وقت تیرتا ہوا دیکھے، اڑنا چاہے کہ میں بھی ان پرندوں کے ساتھ اس فضائے بسیط میں اڑنا شروع کر دوں، مگر جو ہی اڑے تو اس وقت پنجرہ اس کی پرواز میں رکاوٹ بن جائے اور پھڑ پھڑا کے وہیں رہ جائے۔ اس پرندے کی بے بسی کی کیفیت کا اندازہ کرو جس کی آنکھوں کے سامنے ادھر فضائے بسیط ہے، اڑتے ہوئے لاکھوں پرندے ہیں، وہ اڑ کر ان سے مل جانا چاہتا ہے، مگر پنجرہ وہ قفس اس کو اڑنے نہیں دیتا۔ لوگوں، بس ہماری روح اس مالا اعلیٰ کے پرندے کی طرح ہے، اس عالم ارواح کے روحانی، جبروتی، ملکوتی اور لاہوتی پرندے کی طرح ہے، جسے علامہ نے کہا اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے بہت اچھی۔ یہ ہماری روح طائر لاہوتی ہے، یہ طائر یعنی پرندہ جبروتی ہے، یہ پرندہ ملکوتی ہے، یہ پرندہ ہاہوتی ہے۔ یہ روح جو جسم، نفس اور مادی قفس عنصری کے اندر پر کاٹ کر بند کر دیا گیا، یہ پرندہ اس دنیا کا پرندہ نہ تھا، یہ عالم ملکوت کا پرندہ تھا، یہ عالم جبروت کا پرندہ تھا، یہ عالم لاہوت کا پرندہ تھا۔ یہ روح بے شک ہے تو اس قفس عنصری کے پنجرے میں بند، مگر اس کی نگاہ بند نہیں، ہمیں تو نظر کچھ نہیں آتا، مگر روح تو صبح و شام مالا اعلیٰ کو تک رہی ہے، روح ملائکہ کی پروازوں کو دیکھ رہی ہے، روح نفوس قدسیہ کی پروازوں کو دیکھ رہی ہے، ہماری روح اس مالا اعلیٰ میں مقدس روحوں کو دیکھ رہی ہے، ان جنتی فضاؤں کو دیکھ رہی ہے، انوار الہیہ کا وہ جو ورود ہر وقت عرش الہی پر ہو رہا ہے، اور تجلیات الہیہ کا نزول جو ہر وقت مالا اعلیٰ میں ہو رہا ہے، اور مالا اعلیٰ کے اس نورانی سمندر میں جو روحیں تیر رہی ہیں، جو روحیں تیر رہی ہیں، ارے ان سے پوچھو
उन रूहों से पूछो जो उन रूहों को देख रही हैं, जो उन परिंदों को देख रही हैं, उनसे पूछो ये कफस क्या है और वो दुनिया क्या है, ये पिंजरा कैसा है और वो फिजाए बसीत क्या है। रूह उड़ना चाहती है मगर जिस्म रोक लेता है। रूह चाहती है ए मरदूद पिंजरे तू टूट, मैं तुझसे निकलूं और माला आला की संगतों में चली जाऊं, मैं भी उन कुर्बतों की फिजाओं में दौड़ूं, मैं भी माला आला की फिजाए बसीत में तैरूं। मगर रूह को पर ये पिंजरा रोक रहा है। इसलिए जो मोमिन है, जो मोमिन है उसकी रूह चाहती है कि मौला जो वक्त तूने इस पिंजरे में कैद कर रखा है वो लम्हे काट ताकि वतन में जा पहुंचूं, अपने यारों से जा मिलूं, अपनी संगतों से जा मिलूं, मैं तेरी कुर्बतों के चश्मों पर जाकर शराबे तहूर के जाम पीऊं। कभी तेरे पर्दे उठे, कभी तेरे जलवे करूं, कभी तेरी कुर्बतें हों, कभी अंबिया की मजलिसें हों। मैं कहाँ मारा गया इस परदेश में, न कोई मेरा जानने वाला, न कोई पहचानने वाला, न कोई मेरी दर्द सुनने वाला, न गिरियोजारी सुनने वाला, न कोई मेरे राज से वाकिफ, न कोई मेरे हाल से आगाह। तो जो मोमिन की रूह है वो तो जाना चाहती है, और जो काफिर की रूह है वो यहीं रहना चाहती है। इसलिए काफिर, फासिक और गुनाहगार दुनिया से लौ लगाता है चूँकि उसे आगे कुछ नज़र नहीं आता, और मोमिन अल्लाह से लौ लगाता है चूँकि उसका तो सब कुछ वहाँ पड़ा है। हाय हाय, उसका तो सब कुछ वहाँ पड़ा है। इसलिए फरमाया हाय 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 हाय, हबीब इनसे कह दें कि अगर तुम सच्चे हो और आगे तुम्हारा बहुत कुछ रखा है तो मरने की तमन्ना करो। जवाब दिया ये तो नहीं मरना चाहते, ये तो 1000 साल भी गुजर जाएं यहीं रहना चाहते हैं। मरने की तमन्ना दिल में वही रखते हैं जिनके पर्दे उठ गए और जिनका अगला सामान खुशनुमा है। अल्लाह पाक हमारे हाल पे करम फरमाए, अल्लाह पाक हमारे हाल पे रहम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।